الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة میرے محترم اور میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز دوستوں نوجوان ساتھی، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قرآن کریم کی جو آیت ارشاد فرمائی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر 100% کامیابی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کسی کے طریقے پہ چل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی جائے، تو یاد رکھیے گا ہم سب کے آقا مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی کے واسطے سے میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہم لوگ کے سامنے سے رمضان المبارک گزرا ہے۔ یہ رمضان المبارک جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا۔ آگے اس کے اندر حکمت ہے، اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ روزے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ دوسری امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا۔ فرق جانتے کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 30 روزے فرض قرار دیے تھے اور امتیوں کے روزے کا فرق تھا، الگ الگ حساب تھا۔ اب آئیے عید الفطر کے موقع پر ہم نے پورے مہینے روزے رکھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ سحری کھا کر کے اور شام کو ہم افطار کر لیں، اس کا نام روزہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا میرے دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ صبح ہم سحری کھائے اور شام تک بھوکے رہے اور پھر افطار کر لیے، صرف یہ روزہ نہیں کہا جاتا ہے۔ روزہ کہا جاتا ہے ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہمارے زبان کا بھی روزہ ہے، ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، ہمارے پیر کا بھی روزہ ہے۔ جس طریقے سے صبح سے شام تک ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے رہتے ہیں، بھوک اور پیاس لگی ہوئی رہتی ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، ہمارے سامنے سارے پھل بھی موجود ہیں، کھانے بھی موجود ہیں، بریانی بھی موجود ہے، پھل بھی موجود ہے، شربت بھی موجود ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک اذان نہیں ہوتی ہے کوئی آدمی چھو نہیں سکتا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں پر فخر کر کے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھوک سے تڑپ رہا ہے انسان، سامنے کھانا ہے لیکن کھا نہیں سکتا، کیوں؟ ہمارا حکم ہے ابھی مت کھانا، ابھی اذان نہیں ہوئی۔ پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس کی شدت سے وہ تڑپ رہا ہے، سامنے شربت ہے لیکن نہیں پیتا ہے، کیوں؟ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا، ادھر مؤذن جیسے ہی اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آدمی ادھر افطار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے بھوک لگی تھی لیکن پیاس لگی تھی لیکن ہم اللہ کا حکم نہیں تھا، نہیں کھاتے تھے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کہ صبح سے شام تک ہم اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں کام کیے، اسی طریقے سے ہم آنکھ سے بھی غلط چیز نہ دیکھیں، ہم زبان سے بھی غلط چیز کسی کو نہ بولیں، ہم اپنے کانوں سے غلط چیزیں بھی کسی کو نہ سنیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات ولا بخیل ولا منان، 3 آدمی جنت کے اندر نہیں جائیں گے جس میں سے ایک چغل خور ہے، دوسرا
احسان جتلانے والا ہے، اور تیسرا بخیل ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ چیز کرنے کے بعد جب ایک مہینہ انسان اللہ کے حکموں پر عمل کرتا رہا، اللہ کی باتوں کو مانتا رہا، تو ایک مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پہ اسے عید الفطر عطا فرمایا۔ جس طریقے سے جب ہم مزدوری کرتے ہیں، اب مزدوری کرنے کے بعد شام کو ہمیں حساب دیا جاتا ہے، پیسے دیا جاتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حاکم ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور ہم نے ایک مہینے تک روزے رکھا، اللہ کے دربار میں ہم اس کی باتوں کو مانتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینے کے بعد انعام کے طور پہ فرمایا کہ جاؤ ایک مہینے تک بھوکے اور پیاسے تڑپتے رہے، آج خوشی مناؤ، عید الفطر کی نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد جاؤ کھاؤ، صرف کھانا نہیں بلکہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ آج تم سب کی ساری گناہوں کو میں نے بخش دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔